اسلام مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، اسلام کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس لیے وہ بھی بھائی ہیں، یہ بھی بھائی ہیں۔ اے مسلمانوں، میں آپ کو یہی دنیا کی ہیپوکریسی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو سیکولرزم کا دعویٰ کیا جاتا ہے، سیکولرزم اور آزادی رائے، یہ سب باتیں کیا ہیں جانتے ہیں؟ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن۔ یہ دنیا نے جو نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف بھونکنے کے لیے۔ یعنی آپ نبی پاک کی شان میں گالیاں دیں تو دنیا یہ کہے گی فریڈم آف اسپیچ ہے، آزادی ہے بولنے کی ہر ایک کو، لیکن پکڑ کر کے ان کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے خلاف کچھ بولو تو دوسرے دن اندر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ فریڈم آف اسپیچ صرف اور صرف اسلام کے خلاف بولنے والوں کو دی جاتی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن صرف اور صرف قرآن اور اسلام کے خلاف بولنے والوں کو دی جاتی ہے، باقی کسی اور کے ساتھ نہیں۔ یہ دوہرا معیار ہر زمانے میں رہا ہے۔ اور سیکولرزم کی بات جو کی جاتی ہے، دنیا میں سیکولرزم ہونا چاہیے، اور یہ بھی سیکولرزم صرف اور صرف اسلام کے خلاف عمل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ برقعے پر پابندی لگا دو، حجاب پہن کر کے کوئی لڑکیاں نہ آئیں۔ کالجز میں ابھی کرناٹک میں بھی یہ مسئلہ چل رہا تھا، ان سے پوچھا جائے تو صرف بات یہ یہاں سیکولرزم ہے، مذہبیت نہیں آنا چاہیے، سب جس طرح سے جی رہے ویسے رہو۔ یہ سیکولرزم صرف برقعے اور حجاب کے لیے کیوں ہے؟ کبھی کسی عیسائی نن کے خلاف تو بات نہیں ہوئی آج تک۔ عیسائی عورتیں بھی پورے حجاب میں رہتی ہیں، نہیں دیکھا ان کی عورتوں کو؟ وہ صرف چہرہ کھلا رکھ کر باقی پورا پہنتی ہیں۔ آج تک دنیا میں ان عورتوں کے خلاف نہ کسی گورنمنٹ نے کوئی رول پاس کیا، نہ کسی مال نے پابندی لگائی، نہ کسی کالج یا یونیورسٹی نے یہ کہا کہ آپ نن ہیں تو یہ پہن کے نہیں آ سکتی۔ یہ سیکولرزم بھی صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ جاب دینے کے لیے داڑھی چھلا کر کے آؤ، آپ داڑھی مڈا کر کے آؤ۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا مسلمان کی داڑھی میں کیا کانٹے لگے رہتے ہیں جو ان کو بہت چبھتے ہیں؟ ہاں سیکولرزم ہے، ہمارے یہاں سیکولرزم ہے، آپ داڑھی نکال کر کے آؤ، جیسے سارے لوگ ہیں ویسے ہیں۔ سیکولرزم کا یہ چوغا صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ایک پنجابی سکھ داڑھی رکھ کر کے پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہے، اس سے نہ پگڑی اتاری جاتی ہے اور نہ داڑھی اتاری جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ہیپوکریسی، منافقت۔ پوری دنیا دغلے پن پر اتری ہوئی ہے، مسلمان اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ میرے عزیزوں، میری ان باتوں کا خلاصہ ایک ہی ہے، جب تمہیں پتا ہے کہ تم ہی ان کے ٹارگٹ ہو، تم ہی ان کے نشانے پر ہو، تیری کٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ جگایا تھا مومنین کو، اور ساری دنیا تیری گٹھری تاکی صرف اور صرف تمہاری دشمنی پر ہے، اور دشمنی کس بات کی ہے؟ تمہارے جائیداد کی نہیں، یہ بڑے پیسے والوں سے تھوڑی نا ان کی دشمنی، ان کے سینوں میں جو موجود ایمان ہے اس کی دشمنی ہے۔ یہ ایمان انہیں بہت بلندی تک لے جا سکتا ہے، انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے۔ ایک ایمان والے کی گرمی جب بیدار ہو جاتی ہے تو پھر وہ قیصر و کسریٰ کو بھی پلٹ سکتا ہے، تاریخ موجود ہے۔ تو دنیا جس بات کی دشمنی پر ہے وہ تمہارے سینوں میں موجود ایمان کی۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ توجہ سے سنیں۔ جب آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا مجھے ہی ٹارگٹ پر رکھی ہوئی ہے، پوری دنیا کو میرے ہر عمل سے تکلیف ہے، تو کیوں میں ان کو راضی کرنے کے لیے کبھی داڑھی نکالوں، کبھی ٹوپی چھپاؤں، کبھی لباس بدل دوں، کبھی جو ہے سیکولر بن کر کے آ جاؤں کہ نہیں میاں تم بھی ہمارے ہم بھی ہمارے؟ تمہیں پتا ہے تمہارے پورے کے پورے بدل جانے سے بھی یہ دنیا تم سے راضی نہیں ہوگی، اس لیے صرف اور صرف تمہارے پاس راستہ ایک ہی بچتا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟
انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ مسلمانوں جتنی دیر سے سمجھو گے اتنا نقصان ہوگا۔ آج اگر ہم بیدار کرنے آپ کے پاس آئے ہیں، سمجھ جاؤ اس بھری دنیا میں تم بھیجے گئے ہو امت مصطفیٰ خیر امت بنا کر، تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس نبی پاک کے اخلاق پر عمل کر کے دنیا میں سرخروئی حاصل کرو، اللہ کی بارگاہ میں بھی محبوبیت کا مقام حاصل کر لو۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہماری بہت ساری جماعتوں میں بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کو راضی کرنے کے لیے کچھ سیمینار کریں گے، سرو دھرم سمیلن کریں گے، تاکہ ان کو بھی راضی رکھیں، ہم بھی ان کو بھی راضی رکھ لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ سارے لوگوں کو راضی کرتے کرتے میں نے کچھ لوگوں کو کتا بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں، کتے سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، اور وہ لوگ کبھی راضی بھی نہیں ہوتے۔ کاش مدینے والے کو راضی کرنے کی ایک بار بھی کوشش کیا ہوتا۔ وہ رسول مختار ہیں جو تمہارے ایک درود سے راضی ہو جاتے ہیں، وہ رب کائنات ہے جو تمہارے ایک سجدے سے راضی ہو جائے۔ تو کیوں نہ ہم ادھر راضی کرنے پر لگ جائیں، اپنی محنتیں لگائیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر میدان میں اتر جاؤ، ہر فیلڈ میں اتر جاؤ۔ جب مقابلہ کرنا ہی ہے تو مردانگی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ میں مقابلے کا مطلب تلوار، لاٹھی، تیر، گولی، بندوق کی بات نہیں کر رہا، بلکہ تمہارے پاس آج بھی راستے کھلے ہوئے ہیں۔ کس نے تمہیں روکا ہے کہ میدان علم میں پیچھے رہو؟ علمی میدان میں تم آگے بڑھتے۔ آج حالات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کی نمائندگی کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اکثر ہائیسٹ ان کی تعلیم 12ویں 15ویں تک ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر واپس چلے آتے ہیں رکشہ چلانے کے لیے۔ کیوں؟ کس نے تمہیں یہ چیزیں روک رکھا ہے؟ تم چاہتے ہو تو آج بھی بہت ساری چیزوں کو فتح کر لیتے ہیں۔ علم کا میدان آج بھی کھلا ہے، اللہ نے تمہیں ذہنیت عطا کی ہے، عقل عطا کیا ہے، اور اس عقل پاک کو استعمال کر کے تم اپنے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، اسلام ترقی کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتا، نہ تمہاری داڑھی نہ تمہاری ٹوپی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کامیابی کا راستہ میرے نبی کے قدموں سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ تم اپنی طاقت منوا سکتے۔ آج لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں مار رہے ہیں، لوگ ہمارے خلاف بھڑکاؤ بھاشنیں کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، اس کا جواب کیا ہوگا؟ آپ سارے لوگ ہماری طرف متوجہ ہیں، جواب آپ دیجئے مفتی صاحب، آپ بیانوں میں جواب دے دیجئے۔ کیا یہ جواب ہے؟ صرف ہم ان کے بھاشنوں کی نندا کرتے ہوئے، اس کی مخالفت کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں، آپ اتنے پر خوش ہو جائیں گے؟ جواب تو یہ ہوتا کہ جو قوم تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی بات کر رہی ہے، تم کھڑے ہو جاتے اور ثابت کر کے دکھاتے، اللہ نے مجھے جو ذہن پاک عطا کیا، میں پورے ملک کو روشن کر کے دکھاؤں۔ یہ عزم کرتے ہوئے کوئی بچہ کیوں نہیں اٹھتا؟ اگر نوجوان یہ عزم کر لے تو ہر میدان میں کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ ہزاروں انجینئر بچے ہمارے پاس ہیں، ہزاروں ڈاکٹرز ہمارے پاس ہیں، لیکن یہ اگر متحد ہو کر کے سوچ لیں کہ اسلام کسی کی ترقی کی آڑ نہیں بن سکتا، رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ابھی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان بڑی داڑھی ہے، 22 سے 25 سال کی عمر کا ہوگا، میرے پاس آیا، انجینئرنگ کیا ہوگا، لیکن ذہن جب کام کرتا ہے تو بہت ساری ایجادات بھی ہوتی ہیں۔ اس نے ایک نئی ایجاد کیا ہے جو ابھی فی الحال کسی کے پاس نہیں، فری انرجی جنریٹ کرنا، یعنی کرنٹ۔ یہ ہر ایک کا ایشو ہے آج۔ کرنٹ کہاں سے آتا ہے؟ یا پانی سے بن رہا ہے، کوئلے سے بن رہا ہے، یا پون چکی سے بن رہا ہے۔ جو کرنٹ کے سورسز ہیں وہ بڑے مہنگے ہیں آج، اسی لیے بجلی مہنگی ہے۔ لیکن اس نوجوان بچے نے اس بات پر اپنا دماغ لگایا کہ میں کرنٹ ایسی چیز سے بناؤں
کہ کوئی بھی سورس ایسا نہ ہو جو مہنگا ہو، ون ٹائم انویسٹمنٹ ہو، ایک بار ایک مشین لگا دی جائے تو 100 سال تک کرنٹ پیدا کرتی رہے، اور الحمدللہ اسے کامیابی ملی۔ اس نے نہ پانی سے، نہ کوئلے سے، نہ ہواؤں سے، نہ سولار سے، بلکہ میگنیٹ سے اس نے کرنٹ تیار کیا۔ چمک جو ہوتا ہے، مقناطیس، اس کے ذریعے سے اس نے ایک مشین بنائی، 2 فولادوں کو رکھ کر کے اس کی طاقت کے بیچ میں سے کرنٹ جنریٹ کیا، اور اس شخص کا دعویٰ ہے کہ 100 سال تک یہ مشین بغیر کسی خرچے کے کرنٹ پیدا کرتی رہے گی۔ اس ایجاد کو دیکھ کر دل میں بڑی خوشی ہوئی، اللہ کرے کہ اسے کامیابی ملے۔ اس کے پیچھے بہت سارے لوگ نان مسلم اپنی طرف بلانے کے لیے بڑی بڑی کمپنیوں والے آتے رہے، لیکن اس نوجوان نے ہماری طرف آ کر کے ایک بات یہ کہی، میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو یہ بتاؤں کہ رسول اللہ کا غلام کسی میدان میں پیچھے نہیں رہتا۔ عزیزان گرامی، یہ کامیابی کو چھونے والے